جو ہماری حریت رہنما ہے اور جو ہماری عوام ہے وہاں کی، شروع سے ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر اور ان کی بندوق کے انڈر ہم الیکشنز کو نہیں مانتے. وہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ 2-3-4% ہوتا ہے پاسٹ کے اندر بھی. اور کیا ہوتا ہے ان الیکشنز کے تھرو؟ کالے قوانین پاس کیے جاتے ہیں ہندوستان کی طرف سے، جس سے دہشت گردی کی جاتی ہے اور امیونٹی دی جاتی ہے انڈین فورسز کو. مگر اب بات یہ ہے کہ جو ان کے پپٹس تھے، چاہے وہ مفتی خاندان تھا، چاہے عبداللہ سے، جتنا انڈیا نے ان کو یوز کرنا تھا کر لیا، ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پھینک دیا ہے. اور اب انہوں نے خود آگے، پہلے تو اپنے پپٹس کو بٹھایا ہوا تھا، اب خود وہاں پہ بی جے پی کے لوگ، انڈینز وہاں پہ جو نیو سیٹلرز ہیں، ان کو لا کے کانسٹیٹوئنسیز میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے ڈی مارکیٹنگ ہو رہی ہے ایڈیشنل سیٹس کی. جو آپ نے بات کی ہے وہ صحیح بات ہے کہ کشمیر کی جو سیٹس ہیں وہ کوٹا اس کا کم کیا جا رہا ہے، جموں کو زیادہ الاٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کی کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے انڈیا کی، تو اس کے تحت جیوگرافی کے بیسس پہ نہیں وہ کر رہے تھے، وہ پاپولیشن کی بیسس پہ کر رہے تھے. مگر اب جیوگرافی کی بیسس پہ وہ سیٹس ڈیوائڈ کریں تو آپ سونر اور لیٹر اب آپ یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ جس تیزی سے یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ میجورٹی انڈینز کی ہوگی ان کی جو پپٹ اسمبلیز کے اندر. رشیا کی طرف سے مسٹر اینڈرے آئے ہیں جو کاؤنسل ڈائریکٹر ہیں، کاؤنسل جنرل آف دا رشین فیڈریشن، رشین سینٹر فار سائنس اینڈ کلچر، جنہوں نے آج ایک منفرد قسم کی یہاں پہ ایک ایگزیبیشن کی ہے پینٹنگز کی، اینٹیک اسکرپچرز جو ہیں، جو اینٹیک جو کلیگرافی ہے، ریلیجس آرٹ ہے اور اسلامک ہسٹری جس کے اندر ہماری آتی ہے. رشیا کے اندر 12th سینچری سے لے کے 19th سینچری تک جو یہ کلیکشن ہے آن ڈسپلے، واقعی میں یہی انکریج کروں گی کہ سب لوگ یہاں پر آئیں اور دیکھیں اور اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیں کہ کتنا رچ ہے ہمارا اسلامک ہیریٹیج. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی مسٹر آنڈرے سے جب میں بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ 25% جو وہاں پہ آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور مسٹر آنڈرے خود کرسچن ہیں اور ان کا اتنا ماشاءاللہ نالج ہے اسلام کے بارے میں اور ساری جو رچ ہیریٹیج اور جو خانہ کعبہ کی اتنی خوبصورت 12th سینچری کی اگر آپ وہ پینٹنگ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھے، یہ ویڈیوگرافرز نہیں ہوتے تھے، تو کس طریقے سے اپنی آنکھ سے لوگ آبزرو کر کے بناتے تھے. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ دیا اور آرٹ کے تھرو بہت سا جو ہمارا ہیریٹیج اور کلچر صدیوں پرانا ابھی تک پریزروڈ ہے. تو یہ بہت بڑا ان کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا اور آئی تھنک یونیک قسم کی ایک اپرچونٹی تھی ہم سب کے لیے کہ کرنٹ کلیگرافی نہیں ہے یا ریلیجس آرٹ نہیں ہے یا اسلامک ہسٹری پہ، یہ بہت پرانی صدیوں پرانی ہے. اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا غور سے، سب لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اس میں میں نے نوٹ کیا کہ اس میں پرشین بھی انفلوئنس ہے، پرشین آرٹ کا. اور مجھے مسٹر آنڈرے نے بتایا کہ یہاں پہ اس کے اندر افغانی بھی جو آرٹ ہے صدیوں پرانی وہ بھی اس کے اندر ہے. تو یہ خطہ جو ہے بڑا رچ ہے ہمارا آرٹ اینڈ ہیریٹیج کے اندر. اور جس طرح دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے اندر بھی ریلیجس آرٹ ہوتی ہے، مگر جہاں کلیگرافی کی بات ہوتی ہے اور ہماری آرکیٹیکچر جو ہے، ہماری جو مسجدیں ہیں، جو ہمارے مینار ہوتے ہیں، جو ہماری ایک اپنی جو ایک شناخت ہے مسلمانوں کی، وہ اس کے اندر دکھائی گئی ہے. جو ماسکس بھی جو ہیں رشیا کے اندر وہ بھی ابھی جو کرنٹلی بھی ہیں، اور جس طرح وہاں پہ پیسفلی پریکٹس کیا جا رہا ہے اپنا اپنا ریلیجن، چاہے کوئی میجورٹی میں ہے یا مائنورٹی میں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویلکم اسٹیپ. اور میری خواہش ہوگی کہ میں خود جا کے، کیونکہ یہ میوزیم سے لائی گئی چیزیں ہیں جن کی فوٹوگرافس یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں رشیا میں، وہ اس وقت اوریجنل پیسز پڑے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کسی وقت موقع ملے تو ہم وہاں کی زیارت کریں. بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے امپورٹنٹ ہے ویسے بھی اور اگلی جنریشنز کے لیے بھی، کہ کتنا سویلائزڈ اور کتنا امن کا مذہب ہے اسلام. اور اس کے اندر کیونکہ قلم کی طاقت ہے. پرانی صدیوں پہلے کی بات لے لیں، اگر بغداد کی بھی بات کر لیں، مسلمان جو تھے پڑھے لکھے تھے، انوینشنز کرتے تھے اور پڑھائی لکھائی تخلیق کے اندر ان کا فوکس ہوتا تھا. تو آئی تھنک اب بھی وقت ہے، پہلے جو سائنٹسٹ بھی تھے اس میں بہت سے مسلمان تھے اور ایجوکیشنسٹ بھی، یونیورسٹی بھی جو پہلی بنی. تو اس لیے اب ہمیں روٹس کو اپنے جانا چاہیے کہ اس وقت کتنا زیادہ نالج تھا اور کتنی آبزرویشن تھی اور اس وقت کتنی عقل تھی کہ یہ کتنی صدیوں کے بعد بھی جو اس وقت کا ہمارا اسلامک کلچر تھا، ہیریٹیج تھا، وہ جو آرکیٹیکچر تھا اور اس کے ساتھ جو پیغامات تھے وہ ابھی تک پریزروڈ ہیں. تو ہمیں ان سے واقعی میں بہت سبق لینا چاہیے اور اگلی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے.